اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ لقمان جو قرآن مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 31 تا 34۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تدبیری نظام میں سمندر کی حفاظت کو تو نہیں دیکھا کہ اس کا کیا کردار ہے۔ تجارتی کشتیاں اللہ کی نعمت ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے پانی کی پشت پر کیسے چلتی ہیں۔ اللہ کا یہ تدبیری معجزہ تم کو دکھایا جاتا ہے کہ پانی اپنے سے وزن میں کم چیزوں کو اپنی پشت پر اٹھا لیتا ہے، جس سے انسان اپنی زندگی کی ضروریات دنیا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس آیت میں اللہ کی تدبیری نشانیاں ان لوگوں پر واضح ہو جاتی ہیں جو کسب معاش کے لیے سمندری سفر کی مشقت پر صبر کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو کشتیوں کی وجہ سے انہیں میسر آتی ہیں، ورنہ دوسرے لوگ کشتیوں کی اس عظیم حفاظت سے غافل رہتے ہیں۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ان پر سمندر کی موج صاحبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو بدعہد ناشکرا ہے۔ خطار کہتے ہیں غدار کو۔ اس آیت کی تشریح سورہ عنکبوت کی آیت 65 میں ہو چکی ہے، جب انسان کہ دل و دماغ سے دنیاوی خواہشات کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان کو صرف اپنی فطرت کے ساتھ سرکوشی کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس وقت اس کی فطرت کو اس کے خالق کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راہ راست پر قائم رہتے ہیں اور اعتدال پر قائم رہتے ہیں، خطرے اور امن دونوں حالتوں میں اپنی فطرت و ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اور بدعہد ناشکرے ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فطرت کی طرف سے ان آیات کو قبول کرنے اور فطرت کے ساتھ عہد کرنے کے بعد جب حالت امن آ جاتے ہیں تو یہ بدعہد ہو جاتے ہیں اور نجات کی نعمت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر اور ایک حصہ شکر میں ہے۔ تحفۃ العقول میں یہ حدیث موجود ہے۔ کبھی اضطراری حالت میں فطرت کو اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آیت کا یہ ٹکڑا اسی
بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت، ربوبیت اور اعادہ حیات پر قدرت کے سلسلے میں دلائل و شواہد پیش کرنے کے بعد آخر میں تمام انسانوں کو چند باتوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کے عدل پر مبنی فیصلے سے بچو، یہ فیصلہ غضب الہی اور ابدی عذاب پر مشتمل ہوگا۔ وخشوا یومن، اور قیامت کے اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ باپ بیٹا میں سے کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اس دن صرف اپنا عمل کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کی طرف سے وعدہ آخرت مبنی برحق ہے، حساب جنت و جہنم کا وعدہ بھی مبنی برحق ہے۔ رب کی عدالت سے بچنے اور روز قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے دو دشمنوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پہلا دشمن دنیاوی زندگی کی رعنائیاں ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ اسی میں مگن رہتا ہے اور روز آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر نہیں گردانتا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، دوسرا دشمن دھوکے باز شیطان ہے، انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور آخرت کو ایک واہمہ قرار دیتا ہے یا اس ابدی زندگی سے غافل کر دیتا ہے۔ تقوی اور خوف قیامت آخرت کے لیے زادگاہ ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، خواہشات دنیا اور شیطانی فریب کاری انسان کو قیامت سے غافل کر دیتی ہیں۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ نے اس راز سے کسی کو بھی واقف نہیں کیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی صرف اور صرف اللہ برساتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وسیع واری سمندر خلق کرے، بخار اوپر کو اٹھائے، ہواؤں کے ذریعے اسے خشکی کی طرف چلائے اور بارش برسائے۔ فضا میں موجود بخارات سے استفادہ کر کے مصنوعی بارش کا نازل ہونا قدرت کے نظام سے استفادہ ہے، انسان کی اپنی ایجاد نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحموں میں ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ یہاں سوال کرتے ہیں کہ انسان بھی جاننے لگے ہیں کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ تو جواب یہ ہے کہ اول انسان بچے کو اس کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد جانتا ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد تو سب جانتے ہیں، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ 400 ملین جرثومہ پدر میں سے کون سا جرثومہ تخم مادر کے ساتھ جفت ہوا ہے اور کس خاصیت کا جرثومہ ہے، چونکہ 400 ملین جرثوموں میں سے ہر ایک اپنی جدا خاصیت رکھتا ہے۔ انسان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جس لمحے جرثومہ پدر تخم مادر کے ساتھ جفت ہوا، باپ کی طرف سے وائی جفت ہوا کہ لڑکا ہو جائے یا ایکس ہوا کہ لڑکی ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی خودداد صلاحیت سے جفت ہونے کے عمل کو خود انجام دے رہا ہے۔ انسان صرف بچے کے مادی وجود کو جانتا ہے، اس کی غیر مادی خاصیتوں کو نہیں جانتا کہ کس خاصیت کا بچہ ہے۔ مزید تشریح کے لیے سورہ رعد کی آیت نمبر 8 کی تشریح ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا وما تدری نفس، انسان کو اپنے ایک دن کے فاصلے پر ہونے والے واقعات و حادثات کا علم نہیں ہے، اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ زمین کی کس خطے میں ہوگا۔ یہ نادان انسان قیامت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، قیامت کا علم اللہ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ جب یہ ارشاد ہوا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، انسان کا دار علم
نہایت محدود ہے، جب بھی فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔